السلام، معزز و محترم سامعین کرام، منبر نور پر جلوہ دار علماء کرام، پردہ نشین خواتین اسلام و نامحالان اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وعلماء ملته وأولياء طريقته أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني، وقال النبي عليه السلام: يا معشر الشباب من يستطيع منكم طولا فلينكح، ومن لم يستطع فليصم فإنه له وجاء۔ حضرات، آئیے مبارک سب سے پہلے آقائی نامدار شفیع روزی شمار نائب پروردگار حبیبی کردگار حضور ابرار و اخیار امت کے غمخوار حبیبی کردگار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کے نذرانے پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند: اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد المعدنی والکرم بارک وسلم، صلی علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، قابل مبارکباد ہیں بانی محفل لکھنؤ صاحبزادے کی شادی خانہ آبادی کے موقع پر جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد فرمایا تاکہ نیک لوگوں کے ذکر سے پہلے گھر میں رحمتیں بھر لی جائیں، کیونکہ طریقہ یہ ہے کہ جب پانی میں ڈالا جائے تو اسے آپس میں ملنے میں پریشانی نہیں ہوتی، اور سب جانتے ہیں کہ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، اور گھر میں جب رحمت آئے گی تو رحمت کے آنے سے پہلے جہنت نہیں ہونا چاہیے، اس لیے میں قابل مبارکباد سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پہلے رحمت کا انتظام کیا کہ پہلے رحمت بھر لی جائے تاکہ وہ رحمت آئے تو اسے پریشانی نہ ہو، اور انشاءاللہ اللہ عز و جل کرم فرمائے، قبول کرے کہ سرکار کی سنت پر انہوں نے عمل کیا ہے۔ مولا دنیا کی جتنی آقا علیہ السلام کی سنتیں ہیں سب پر عمل کا سچا جذبات ہے۔ حضرات، نہیں تو اس انحطاطی دور میں کہاں یہ طریقے پائے جاتے ہیں، مسجدیں مرثیاں خواہیں کہ نمازی نہ رہے، ہائے افسوس کہ وہ غازی وہ نمازی نہ رہے جن کے سجدوں سے مسجدیں آباد ہوتی تھیں۔ گھر میں عورتیں اتنی پڑھی لکھی ہوتی تھیں قاری صاحب، اور مبلغ الاطلاق حضرت قاری عبداللہ صاحب محب گرامی وقار بیٹھے ہیں، ہر دلی کے اکثر کونے میں جاتے رہتے ہیں اور اکثر گھروں میں جانا ہوتا ہے، ہر ایک ماحول سے واقف ہے، کیونکہ دلی ایک ایسی زمین ہے جہاں دنیا کے ہر کیٹیگری کے لوگ رہتے ہیں۔
ہر سماج کے لوگ رہتے ہیں، سب کے طریقے الگ ہیں، سب کی بولیاں الگ ہیں، سب کے رہن سہن الگ ہیں، کھانے کے طریقے الگ ہیں، لیکن ہر سماج میں آپ جا کر دیکھیں کہ اس انحطاطی دور میں شادی بیاہ کے موقع پر لوگ اس طریقے کو جو اپنایا گیا اسے دقیانوسی طریقہ کہا جاتا ہے. لیکن دوستو ہمیں جو بریلی کے امام نے تحفہ دیا ہے اس طریقے کا جواب نہیں. اس طریقے میں اللہ عز و جل نے جو برکتیں رکھی ہیں ہمیں سیکھنے کو بھی ملتا ہے، سکھانے کو بھی ملتا ہے، اور اپنے گھر جب واپس جاتے ہیں تو مراد کو گھر کے لے جاتے ہیں. لوگ شادیوں میں گھر کی عورتیں ہوں، نوجوان ہوں، ایسے سج دھج کے جائیں گے، اللہ اکبر، پورے کئی سال کے جو اسٹاک رکھے رہتے ہیں سارے خرچے کر ڈالتے ہیں. لیکن ذرا پوچھیے کہ اتنا سج سنور کے بھی اللہ کے گھر کے لیے جاتے ہو؟ شادی ہو، پارٹی ہو، برتھ ڈے کی پارٹی ہو یا کسی بھی طرح کی پارٹی ہو، سیلیبریشن چاہے کوئی شادی ہو، انسان خوب سجتا ہے، خوب سنورتا ہے، تب جاتا ہے. کپڑے کے پہ کوئی شکن نہ ہو، کرچ خراب نہ ہوئی ہو، وہ والے کپڑے پہن کے جائے گا. اور ایمرجنسی میں جو کر کے ایک دم کپڑے کو چکا چک کر کے اس سے کپڑے جلدی سے پریس کروا کے یا ڈرائی کلینک میں والے کو دے کر کے وہاں سے کراتے. لیکن دوستوں کیا شادی کے لیے یا کسی پارٹی کے لیے اللہ پاک نے حکم کرا ہے کہ میرے بندوں جب شادی میں جانا تو سج دھج کے جانا؟ قطعی ایسا حکم نہیں ہے. لیکن میرے نبی نے ارشاد فرمایا، خود رب الجلال کا ارشاد ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند مسجد. رب نے فرمایا اے آدم کی اولاد، جب مسجد جایا کرو تو اپنی زینتوں میں خوب سج سنور کر آیا کرو. لیکن یہاں تو حال یہ ہے کہ مسجد میں جا رہے ہیں تو پاجامہ الگ چڑھا ہوا ہے، بازو الگ چڑھے ہوئے ہیں، اور پتہ یہ چلا کہ کھلی آستین ہے، اور طریقے الگ الگ سب کے ہوتے ہیں. میں پوچھتا ہوں جناب والا، آپ جب جا رہے ہیں مسجد تو کچھ سج سنور لیجیے، ورنہ آج کل تو جو بہت ساری جماعتیں ہو گئی ہیں، آپ اگر ٹوکری کے حساب سے بھی پہلیں گے تب بھی آپ شاید تول نہیں پائے، اتنی زیادہ جماعتیں ہیں. آپ انگلی پہ گنتی کریں تو زبان تھک جاتی ہے، لیکن جو گروہیں پیدا ہو گئی ہیں ان کے نام گنتے گنتے آپ تھک جائیں گے، کتنے زیادہ لوگ ہو چکے ہیں حضرات. تو ہمیں اس انحطاطی دور میں ہم لوگ جہاں بیٹھے ہیں، اللہ رسول کا کرم ہے کہ صاحب خانہ کو توفیق ہوئی اور علماء کو بلایا، کچھ کہنے سننے سنانے کا موقع ملا. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی سعادت کی بات کوئی دوسری نہیں ہو سکتی. حضرات، قاری شاہکار ترنم قاری محمود رضا نوری آج کل دلی میں یہی چمکے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس چمک میں اور بھی روز افزوں عطا فرمائے اور زیادتی ہو. اور محب گرامی وقار مقرر ذیشان حضرت قاری عبداللہ صاحب اللہ مدد العالی والنورانی تشریف رکھتے ہیں. میں تاریخ کے کوئی نہیں بات تھا، لیکن حقیقت بھی کوئی چیز ہے. حضرات یقیناً سنیت کی تبلیغ و اشاعت میں ہردم کوشاں رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خدمت کو قبول کرے اور ساتھ میں مجھے بھی آپ کو بھی سنیت کی تبلیغ کی توفیق عطا فرمائے. حضرات، اس سیزن میں یہ 11ویں شریف کا موقع ہے، ہم نے کچھ اشعار کہنے کی کوشش کی ہے کیونکہ شاعر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میں پڑھ دوں تاکہ ہماری اصلاح ہو جائے. اور قاری صاحب محب گرامی وقار صاحب علم بیٹھے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان بزرگوں کی موجودگی میں پڑھ دیا جائے تاکہ اصلاح ہو ہی جائے. اجازت حضرت؟ آپ لوگ بھی گوش پر آواز رہیے، اگر سمجھ آئے پسند آئے، سمجھ نبی کی نعت تو سمجھ آئے نہ آئے، بس یہ اچھا سمجھ کے سبحان اللہ کہنا چاہیے، لیکن انشاءاللہ سمجھ میں بھی آئے گا. قبض گنبد کو نگاہوں میں سجائے رکھیے، قبض گنبد کو نگاہوں میں سجائے رکھیے، قبض گنبد کو
گلشن عزت کو فردوس بنائے رکھیے، گلشن عزت کو فردوس بنائے رکھیے، اور شمع توحید و رسالت کی جلائے رکھیے، شمع توحید و رسالت کی جلائے رکھیے، شمع توحید و رسالت کی جلائے رکھیے، روز و شب محفل میلاد سجائے رکھیے، روز و شب محفل میلاد سجائے رکھیے۔ اور یہ شعر خصوصیت کے ساتھ نعتیہ اشعار سے یہ منقبت ہے سرکار امام حسین کی شان میں۔ ابن حیدر نے جسے خون سے سینچا اپنے، ابن حیدر نے، ابن حیدر نے جسے خون سے سینچا اپنے، اس گلستاں کو یزیدوں سے بچائے رکھیے، اس گلستاں کو یزیدوں سے بچائے رکھیے۔ آپ کو دھیان نہیں دینا ہے ان لوگوں پر جو میلاد کو کہتے کہ میلاد کرنے کی کوئی ضروری نہیں ہے، آپ ان کی باتوں پر دھیان نہ دیں، بس اپنے سینے کو نبی کا مدینہ بنائے رکھیے۔ اس گلستاں کو یزیدوں سے بچائے رکھیے، روز و شب محفل میلاد منائے رکھیے۔ اور حضرات یہ بارگاہ غوثیت میں نذران عقیدت ہے، آپ محبتوں سے بول دیجیے سبحان اللہ۔ چھیڑو نہ مجھ کو میں تو ہوں دیوانہ غوث کا، دیکھیے اگر آپ دیوانے ہیں سچ میں تو پیار سے بولیں سبحان اللہ۔ چھیڑو نہ مجھ کو میں تو ہوں دیوانہ غوث کا، چھیڑو نہ مجھ کو میں تو ہوں، چھیڑو نہ مجھ کو میں تو ہوں دیوانہ غوث کا، ہے شمع غوث اور میں پروانہ غوث کا، ہے شمع غوث اور میں پروانہ غوث کا، چھیڑو نہ مجھ کو میں تو ہوں دیوانہ غوث کا، چھیڑو نہ مجھ کو میں تو ہوں دیوانہ غوث کا۔ اور میلاد رسول میں وہ لوگ جو محبتوں میں آتے ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہے سماعت کریے۔ محفل میں آتا دیکھ کے مجھ کو ہوا یہ شور، محفل میں آتا دیکھ کے، محفل میں آتا دیکھ کے مجھ کو ہوا یہ شور، میں آ گیا وہ جھوم سمجھتا نہ غوث کا، میں آ گیا وہ جھومتا مستا نہ غوث کا، میں آ گیا وہ جھومتا مستا نہ غوث کا۔ اور یہ شعر آخری شعر میں آپ فرمائیے۔ حاضر ہے بزم عرس میں ابدال اولیاء، کیا سے بولی سبحان اللہ۔ حاضر ہے بزم عرس میں ابدال اولیاء، حاضر ہے بزم عرس میں، حاضر ہے بزم عرس میں ابدال اولیاء، پیتے ہیں اور پلاتے ہیں پیمانہ غوث کا، پیتے ہیں اور
आते हैं पैमाना गौस का, छेड़ो न मुझको मैं तो हूँ दीवाना गौस का। और ये मक्ता अर्ज किया है कारी साहब, समझ चाहूंगा। शाकिर ये फख्र कम नहीं मेरे लिए कि मैं, शाकिर ये फख्र कम नहीं मेरे लिए कि मैं, शाकिर ये फख्र कम नहीं, शाकिर ये फख्र कम नहीं मेरे लिए कि मैं, दीवाना हो दीवाना हो दीवाना गौस का, दीवाना हो दीवाना हो दीवाना गौस का, दीवाना हो दीवाना हो दीवाना गौस का, छेड़ो न मुझको मैं तो वो दीवाना गौस का, छेड़ो न मुझको मैं तो वो दीवाना गौस का। आ गया झूमता मस्ताना गौस का। गुरु के पास पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, ऐ इश्क तेरे सबके जलने से छुटे सस्ते, ऐ इश्क तेरे सबके जलने से छुटे सकते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। और नजर पड़ी जमाने गुंबदे खजरा पर तो दिल मचला। मोहम्मदों से बोलिए सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा शेर है। नजर पड़ी जमाने गुंबदे खजरा पर तो दिल मचला। दिल ऐसे थोड़ी मचलता है, प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। अभी कारी साहब हमारे मुहिब्बे गिरामी वकार फरमा रहे थे कि मोहब्बत क्या चीज होती है, आप इसे समझिए। मोहब्बत कहते हैं कि महबूब के मीम में दाखिल हो जाए, मोहब्बत की मीम महबूब के मीम में दाखिल हो जाए तभी मोहब्बत पूरी होती है। और करम परवरदिगार का देखिए कि मोहब्बत रसूल पाक से शुरू की जाती है और ज़ाते मुस्तफ़ा पर ही मोहब्बत खत्म भी होना चाहिए। दुनिया की हर चीज से ज्यादा हमारे लिए रसूलुल्लाह की मोहब्बत अहमियत रखती है। सरकार की मोहब्बत से बड़ी कोई चीज नहीं। आप देखें कि जहां जहां मोहब्बतों का मुतालबा है वहां वहां मीम मौजूद है। ज़ाते मुस्तफ़ा से मोहब्बत का मुतालबा किया गया तो नाम देखें मोहम्मद है। महबूब से मोहब्बत करते हैं, महबूब में मीम मौजूद है। माँ से मोहब्बत का मुतालबा किया गया वहां मीम मौजूद है। हज़रात, आप जिस चीज में मोहब्बत की बोली कायम करना चाहेंगे, रब ने फरमाया कि मस्जिद को महबूब रखो, मस्जिद में भी मीम मौजूद है। मजार से हम लोग कहते मोहब्बत रखो, मजार में भी मीम मौजूद है। मदीना से मोहब्बत करने को कहते मदीना शरीफ में भी मीम मौजूद है। मक्के से मोहब्बत करने को कहते मक्के शरीफ में भी मीम मौजूद है। आप तजज़िया करके देखें, अक्सर मकामात आपको ऐसे मिलेंगे जहां मीम का वजूद पाया जाएगा। मालूम ये हुआ कि मोहब्बत मुकम्मल तब होती है जब मोहब्बत की मीम महबूब के मीम में दाखिल हो जाए। ये मोहब्बत बड़ी चीज है। हज़रात, मोहब्बत रसूल हमारे लिए बड़ी चीज है। तो मोहब्बत जब होती है तो इंसान का दिल मचलता है। नजर पड़ी जमाने गुंबदे खजरा पर तो दिल मचला। अब आप मचलिए और प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। नजर पड़ी जमाने गुंबदे खजरा पर तो दिल मचला। निगाहे शौक बोली तू ठहर हम चूमाते, निगाहे शौक बोली तू ठहर हम चूमाते हैं। हज़रात, ये मोहब्बत होना चाहिए। नजर पड़ी जवाले गुंबदे खजरा पर तो दिल मचला। निगाहे शौक बोली तू ठहर हम चूमाते हैं। और जब बरेली के इमाम ने जब गुंबदे खजरा को देखा तो फरमाया कि पेशे नजर वो नौ बहार, सजदे को दिल है बेकरार। पेशे नजर वो नौ बहार, सजदे को दिल है बेकरार। रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है।
اعلیٰ حضرت سرکار کا دل مچل گیا کہ سجدہ کیا جائے، لیکن شریعت آگے آئی کیا احمد رضا خدا کے علاوہ دوسرے کو سجدہ کرنا حرام؟ آپ نے اپنے آپ کو روکا، فرمایا یہ تو امتحان ہے، اور اس امتحان کے گھڑی میں پروردگار نے اپنا فضل عظیم نازل فرمایا کہ ہمیں امام ملا مجدد اعظم۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ فضل علی جناب شرافت صاحب اللہ نے منعقد فرمایا۔ یہ شادی خانہ آبادی کی مجلس ہے۔ اب آپ کو بڑی دو نرالی شادی دکھانا چاہتے ہیں جس میں ہمارے لیے عبرت بھی ہے، سبق بھی ہے، سیکھ بھی ہے، نصیحت بھی ہے، اور آنے والی نسلوں کے لیے ہمیں خبر بھی بھیجنا۔ دو شادیاں بڑی نرالی ہیں۔ اولی حضرت سیدنا حسنین کریمین امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سرزمین کرب و بلا پر حادثے کرب و بلا جب رونما ہونے کو ہے، تب ایک واقعہ پیش آیا شادی کا۔ سیدنا حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرزمین کرب و بلا پر موجود ہے، اور آپ ارشاد فرماتے ہیں ہر من بیتی ہوئی اتنا ہے کوئی مددگار جو میری مدد کرے، ہے کوئی ہمارے نامہ کا وفادار جو ہمارے ساتھ وفاداری کرے۔ آپ فرماتے ہیں نا ابن رسول، یہ لوگوں میں رسول اللہ کا بیٹا ہو اور رسول اللہ کی بیٹی کا بھی بیٹا ہو، کیونکہ میرے نبی نے خود ارشاد فرمایا ہذا ابنیا، آقا نے فرمایا یہ دونوں میرے بھی بیٹے ہیں، وہ ابنا بنتی، اور آقا نے فرمایا یہ میری بیٹی کے بھی بیٹے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں سرزمین کرب و بلا پر ہر من بیتی ہوئی اتنا ہے کوئی مددگار جو میری مدد کرے۔ جب آپ نے اعلان فرمایا نجف اکبر میں حضرت سیدنا امام حسین کی یہ بولی ایک ماں کے کانوں تک پہنچی۔ یہ وہ ماں ہے جن کا ایک ہی بیٹا بڑی مدتوں سے دوسروں کے گھر کی خدمت کر کے اپنے بیٹے کی پرورش کیا، لیکن اے دوستو اپنے بیٹے کو ایسی پرورش کی کہ میرے نبی نے فرمایا ماں کی گود بیٹے کے لیے پہلا اور سب سے بڑا مدرسہ ہوتا ہے۔ اگر ماں بچی کو لے کر گود میں گانا گائے گی تو بیٹا گانا سیکھے گا۔ ماں اگر بچے کو گود میں لے کر دوسروں کی کو گالیاں دیں گی تو بچہ بڑا ہوتا ہے ایسی ایسی گالیاں نکالے گا کہ جس کا ڈکشنری میں معنی نہ ملے۔ اب وہی بچہ اگر ماں اپنے بچے کو گود میں لے کر دوسروں کی کانا پھوسی کرے گی، دوسروں کی چغلخوری کریں گی تو بچہ بھی بڑا ہو کر چغلخور پیدا ہوگا۔ اگر ماں نے جھوٹ بولا تو اس کے جھوٹ کا اثر اس کے بچے پر پڑے گا۔ اگر ماں اپنے بچے کو گود میں لے کر کسی کے شان میں بدتمیزی کرتی ہے تو بچہ وہی بڑا ہو کر اپنی ماں کی چوٹیاں پکڑ کے لات مارتا ہے۔ اب اماں دوڑی ہوئی آئی امام صاحب کے پاس، امام صاحب کو دعا تعریف کر دو، ہمارا بچہ بڑا بے کہا ہو گیا، ہمارا بچہ تو ہماری سنتا ہی نہیں، کچھ کر دو۔ میں پوچھوں اللہ والی جب تیرا بیٹا گود میں تھا تو کیا تم نے کبھی بسملہ پڑھ کے اسے دودھ پلایا تھا؟ کیا جب تیرا بیٹا تیری گود میں تھا تو تم نے رسول اللہ کی نعت پڑھ کر اسے لوریاں سنائی تھی؟ کبھی تم نے درود پاک کی تھپکیاں دے کر اسے نیت کی وادی میں بھیجا تھا؟ کبھی یہ کہا تھا اے بیٹے تو سو جائے یا مصطفیٰ کہتے کہتے انہیں ہاتھ سننے آنا کہتے کہتے سب تارے ایسا نہ کہا تھا سب بھلائی کی امید نہ کرنا، بھلائی کی امید اگر کر سکتی ہے تو ان کے رسول فاطمہ سے کیا کر سکتی
सकती है, मिलकर रसूल फातिमा ज़हरा कर सकती है, मिलकर अब्दुल्ला साहब भाई उम्मुल खैर फातिमा कर सकती है कि इन्होंने बच्चे की तरबियत की है। पेट में बच्चा पालती है तो अल्लाह पाक के कुरान की तिलावत करती है। जब बच्चा पैदा होता है तो हाज़िर कुरान बन के पैदा होता है। अगर फख्र करें तो ये जैसी तरबियत की जाती है वैसा ही बच्चा होता है। पहले जमाने में बच्चा जब अपनी माँ की गोद से होश संभालता था तो बच्चे को कलमा शरीफ भी मालूम होता था, बच्चे को ये भी मालूम होता था कि वो कौन है। बच्चा फट से बोल देता हम मुसलमान है। तुम्हारा रब कौन है? मेरा रब अल्लाह है। तुम्हारे रसूल कौन है? मोहम्मद रसूलुल्लाह है। तुम्हारा मरकज कौन है? मदीनतुर रसूल है। अल्लाह पाक का घर कहाँ है? मक्का शरीफ में। सबसे बड़ा मदरसा कौन है? बच्चा फौरन बता देता माँ की गोद। जन्नत कहाँ है? बच्चा बोल देता माँ के कदमों के नीचे। जन्नत का दरवाजा कौन है? बच्चा बोल देता जन्नत का दरवाजा बांध है। बच्चे से पूछा जाता बताओ रसूलुल्लाह की आंखों की ठंडक कहाँ है? बच्चा बोल देता रसूलुल्लाह की आंखों की ठंडक नमाज में है। बच्चे से पूछा जाता बताओ जन्नत की कुंजी कौन है? चाबी कहाँ है? बच्चा बोल देता जन्नत की चाबी नमाज है। नमाज की चाबी क्या है? बच्चा बोल देता नमाज की चाबी वजू है। ये तमाम बातें बच्चा माँ की गोद में सीख लेता था। लेकिन हे दोस्तों, आज मदरसे में भी भेजा जाता है, सिखाया जाता है, आलिम साहब सिखाते हैं, बच्चे के पल्ले नहीं पड़ते हैं, वो उठ के भाग आता है। और अगर मौलाना ने डांट दिया तो अम्मा पहुंच गई, इमाम साहब मेरे बच्चे को प्यार से पढ़ाओ, मेरे बच्चे को तुमने झाड़ लगा दी, याद रखो मेरे बच्चे को डांटना नहीं। अब पूछा जाए अम्मा ये बताओ हमने तो तेरे बच्चे को डांटा, तुम मुझे डांटने चली आई, लेकिन ये बताओ अपनी गोद में बच्चे को क्या गालियां सिखाई थी? इसी जगह पर अल्लाह पाक का नाम सिखाया होता, रसूलुल्लाह का नाम सिखाया होता तो यकीनन तुम कह सकती थी हमारी शब्द जिंदा है, हमारी शान जिंदा है, हमारे दिल की धरती पर नबी का नाम जिंदा है। लेकिन हज़रात ये तरबियत तो होती नहीं। हमारी माँ कहने बड़े गौर से सुन रही है, ये वो बातें जो मैं हकीकत का इंकशाफ कर रहा हूँ। आज हमारे समाज में जरूरत है एक इस्लामी मुआशरे की, ताकि हम दीनदार बन सके, हम पहचान सके कि रसूल पाक हमारे कौन है, अल्लाह पाक से हमारा क्या रिश्ता है, मस्जिद से हमारा क्या रिश्ता है। मैं आपको दिखाना चाहता था नजफ़े अकबर में एक माँ अपने बच्चे की तरबियत करती है, बड़े प्यार से, बड़े लाड से, दूसरों के घर की खिदमत अंजाम देके वो सहीफा अपने बच्चे को की परवरिश करती है। और परवरिश करने के बाद जब बच्चा बड़ा होता है, इसको सही करवाइए, हेलो 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 दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।